انسان جب پیدا ہوتا ہے نا، انسان کی پیدائش کے بعد دیکھیں وہ جوان ہوتا ہے، ایسے ہی وہ جوانی ایسے ہی ہے جیسے لہلاتا ہوا ایک سرسبز کھیت، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہونے لگتا ہے، اس کی قوتیں زائل ہونے لگتی ہیں، وہ کمزور ہونے لگتا ہے، وہ اپنے بڑھاپے کی طرف جانے لگتا ہے، اور پھر ایک دن وہ پتا گر جاتا ہے، یعنی اس کو موت آ جاتی ہے، اور پھر وہ قبر میں جاتا ہے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، چورا چورا ہو جاتا ہے، اور اس کا کچھ بھی نہیں رہتا، بالکل بے حیثیت۔ یہ دنیا ایسی ہی ہے، یہاں جو بھی چیز ہے آپ دیکھیں وہ کم ہو رہی ہے، وہ اپنے زوال کی طرف جا رہی ہے۔ جس دن سے انسان پیدا ہوتا ہے نا، اس کی زندگی میں سے وقت مائنس ہونے لگتا ہے، وہ کوئی بڑھ نہیں رہا ہوتا، اصل میں کیا ہے، مائنس ہو رہا ہے اس کا ٹائم۔ اگر وہ 60 سال کی زندگی 60 ایئرس کی لے کر آیا ہے، تو جب سے پیدا ہوتا ہے ایک ایک دن کم ہوتا جا رہا ہے اس کی زندگی کا۔ جب وہ 1 سال کا ہوتا ہے تو اس کی 60 سال کی زندگی میں اب 59 ایئرز رہ گئے، پھر وہ ایک اور سال جیتا ہے تو اب 58 ایئرز رہ گئے، ایک اور سال جیتا ہے تو 57۔ ہم یہاں پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کی زندگی سے وقت نکل چکا ہے، اس کا تو نقصان ہو گیا۔ دو ہی چیزیں ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ اپنے اندر گم کر لیتی ہیں، مشغول کر دیتی ہیں، اور اس کو بھلا دیتی ہیں کہ ایک دن خزاں آنی ہے، اور وہ دو چیزیں، ویسے تو اور بھی چیزیں ہیں لیکن دو چیزیں مین ہیں۔ مال، مال میں کیا کیا آتا ہے، آپ کی جاب ہے، آپ کا بزنس ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کی انویسٹمنٹس ہیں سٹاکس میں یا کہیں پہ بھی آپ نے انویسٹمنٹس کی گئی ہیں، وہ ساری مال میں آ گئی۔ مال اور بیٹے، بنون، یہ زینت ہے دنیا۔ اچھا، ان کو زینت، زینت کیا چیز ہوتی ہے، ڈیکوریشن، یعنی ان سے انسان سجتا ہے۔ اور کوئی عورت 2 سے 3 بیٹیاں پیدا کر لے تو اس کو کہتے ہیں یہ تو بیٹیاں ہی پیدا کرتی جا رہی ہے۔ بعض مرد دوسری شادی کرتے ہیں کہ ہمیں بیٹا چاہیے، کبھی آج تک کسی کو آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ بیٹی کے لیے دوسری شادی کرے کہ اس سے بیٹے ہی ہوتے جا رہے ہیں، میں دوسری شادی۔ کہ یہاں پہ بیٹے ہی مراد نہیں ہے، بلکہ بنین سے مراد اولاد ہے۔ بنین سے کیا مراد ہے، اولاد۔ جس مال کو گن گن کے انسان رکھتا ہے وہ بھی بس ایک تھوڑی دیر کی ایک، یعنی ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کے بندہ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائے۔ بچے بھی ایسی چیز ہیں جس کو دیکھ کے انسان خوش ہو جاتا ہے، یہ باقی رہنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی نہیں، باقی نہیں رہنا، یہ باقی رہنے والی نہیں ہے، اور یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے درجے انسان کو دلانے والی نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے جو باقی رہنے والی ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ یہاں پر ایمفسائز، تاکید باقی کے اوپر ہے، کہ باقی رہنے والی کیا چیز ہے، نیکیاں جو تمہارے ساتھ رہتی ہیں۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، انسان کے 3 دوست ہیں، ایک دوست تو مرتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، دوسرا دوست قبر تک اس کو لے کر آتا ہے پھر اس کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اور تیسرا اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے۔ پہلا دوست کون سا ہے جو آنکھیں بند ہوتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، وہ ہے اس کا مال۔ اب اس کے مال اس کے کسی کام کا نہیں ہے، اس کو ساتھ چھوڑ گیا۔ دوسرا دوست ہے اس کے رشتہ دار جو اس کو قبر تک چھوڑ کے جاتے ہیں، قبر میں دفنا کے پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں، وہ بھی ساتھ نہیں جاتے اس سے آگے۔ اور تیسرا جو دوست اس کے ساتھ جاتا ہے وہ اس کا نیک عمل ہے۔ یہ چکروں میں نہ رہیں کہ دن ہو رہا ہے رات ہو رہا ہے، اور دن ہو رہا ہے رات ہو رہا ہے، اور کمائیاں ہی کرتے جا رہے ہیں اور بس اور کسی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، جیسے میں نے آپ کو کہا، ان کو بری چیزیں نہیں کہا گیا، مگر یہ ٹیسٹ ہیں تو ان کو ٹیسٹ ہی سمجھے، یہ نہ ہو کہ اس اولاد کے پیچھے انسان اللہ کو بھول جائے، یہ نہ ہو کہ اس اولاد کے ناز نخرے اٹھانے کے لیے یا انہی کی ضد پوری کرنے کے لیے انسان حرام کھا رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، بس بچے نے ضد کر دی ہے، بچے نے کہا ہے مجھے یہ چیز چاہیے، بچے نے کہا ہے مجھے فلاں ویکیشن پہ جانا، بچے نہیں مانتے، بچوں کا کیا کریں۔ انسان اتنا ان کے پیچھے اپنے دین ایمان کو کھو دیتا ہے، اور پھر انسان ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو بعض دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ مجھے اب اللہ اللہ کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس مال بھی اتنا ہے، میرے بچے بھی اچھے بن گئے ہیں، لائق ہو گئے ہیں، لائق نکل آئے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرنے کی ضرورت ہے۔
تو وہ اللہ کو ہی بھول جاتا ہے. تو اس طرح سے بھی یہ چیزیں اپنے اندر گم کر لیتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری صدقہ کرنے کا حکم دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، تو انہوں نے غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیا اس کو بکری کو. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو پوچھا کہ کچھ بچ گیا ہے؟ فرمایا ہاں صرف ایک دستی بچ گئی. شولڈر کا میٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، فیوریٹ تھا، تو انہوں نے وہ نہیں دیا، ان کے لیے رکھ لیا. کہنے لگی سب چلا گیا، صرف یہ بچ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتنی زبردست بات ہے نا. دیکھیں یہ سوچ کی بات ہوتی ہے. اب سوچ کیا ہے؟ یہ بچ گیا، باقی تو سب چلا گیا. آپ نے فرمایا باقی سارا بچ گیا، صرف یہی رہ گئی. ہم کہتے ہیں یہ میری سیونگ ہے. سیونگ تو کبھی ہم نے یہ سوچا سیونگ وہ ہے جو میں نے صدقہ کر دی، وہ ہے سیونگ. یہ تو چلی جانی ہے. وہ سیونگ ہے جو اللہ کے پاس چلی گئی، وہ ہے سیونگ. کبھی اس طرح سے سوچا ہے آپ نے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو عمر تو لمبی دی، اس میں تو اس کا کوئی کمال نہیں، اللہ نے اس کو لمبی عمر دی، لیکن اس نے ساری زندگی سے فائدہ کیا اٹھایا؟ نیکیاں کرتا رہا، نیکی پہ جمع رہا. کیونکہ جتنی لمبی عمر ہے اتنی نیکیاں کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا، اس پہ جمے رہنا ساری زندگی. یہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے. لوگ اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اسی لیے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی لوگ سب سے زیادہ ناقدری کرتے ہیں، صحت اور فراغت. صحت آپ کے پاس ہے، اس کو بھی نہیں فائدہ اٹھایا کہ اس صحت کے زمانے میں کچھ کر لیتے. فراغت آپ کے پاس ہے تو جو ہی فارغ ہوتے ہیں تو دماغ میں کیا آتا ہے؟ ہاں بور ہو رہے ہیں ہم، چلو کوئی مووی دیکھنے چلتے ہیں، چلو کہیں باہر ویکیشن پہ چلتے ہیں. فارغ ہوئے جہاں چھٹی ملی اسی وقت ویکیشن کے خیالات آنے لگتے. کبھی نہیں انسان سوچتا کہ میں اب قرآن اٹھا لوں، میں اب اپنی باقیات و صالحات بڑھا لوں. میرے پاس فارغ وقت آیا، فارغ وقت کو کیا، اگر بوڑھے والدین بھی ہوتے ہیں تو بچے کیا کہتے ہیں؟ آپ سارا دن کیا کرتے رہتے ہیں؟ بور ہوتے رہتے ہیں، چلے میں آپ کو کوئی مووی دکھا کے لاتی ہوں، یا یہ مووی دیکھ لیں. نہ ان کے ہاتھوں میں بھی کوئی گیجٹس پکڑا دیے ہیں کہ بس آپ یہی کرتے رہیں، آپ بھی فیس بک دیکھا کریں، آپ بھی یہ تھا کہ ہمارے تو سر سے اترے، ہمیں نہ کچھ کرنا پڑے. تو فارغ وقت کے ان کو بھی وہی مشغلوں پہ لگا دیا، خود بھی انہی کاموں پہ لگے ہیں. ہم سوچتے ہی نہیں کہ یہ زندگی کی مہلت جو تھوڑی دیر کی بہار آئی ہوئی ہے، یہ جلدی خزاں میں بدل جانی ہے. مجھے اس فراغت سے فائدہ اٹھانا ہے. یہ فراغت ہی ہے، یہ صحت. اور یہ چاہے ہم کہیں اب ہر ایک کہتا ہے میرے پاس اتنا کام اتنا کام، اس کے باوجود یہ فراغت ہی ہے. فون چیک کرنے کا ٹائم نہ ملتا ہمیں، یہ ٹک ٹاک اور فیس بک اور انسٹاگرام اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے اوپر جانے کا ٹائم نہ ہوتا. یہ ایک فراغت کا مصروفیت کا ایک نام ہے جو ہم نے اپنے آپ کو دے دی کہ بیزی بہت ہے، ہم بہت بیزی ہیں. بیزی کس چیز میں ہیں؟ اگر دیکھیں تو صحیح کس چیز میں بیزی ہیں، تو یہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. بیزی بہت ہیں، اگر ایک دن میں دو دو دفعہ تین دفعہ کھانا کھا رہے ہیں، اور دو دو کھانے بنا رہے ہیں، اور پھر ڈیزرٹ بھی ہو رہے ہیں، اور پھر یہاں گھومنے جا رہے ہیں، اور پھر وہاں سے آ رہے ہیں، اور پھر یہ شاپنگوں پہ جا رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں بیزی بہت ہے. یہ بیزی نہیں ہے، اصل میں آپ کے پاس فراغت بہت ہے اس لیے یہ کر رہے ہیں سب. لیکن اپنے آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ ہم بیزی بہت ہیں. لیکن ایک دن آئے گا پھر انسان پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو اس کو لگے گا ہائے وہ فراغت تھی میرے پاس، میں نے کیوں نہ اس وقت سے فائدہ اٹھا. تب سمجھ آئے گی کہ وہ فراغت تھی. کیونکہ پہاڑ کیسے کرے جائیں گے؟ چلا دیے جائیں گے. پہاڑ تو ایسے ہوا منبسا کر دیے جائیں گے، اڑا دیے جائیں گے، بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے بادلوں کی طرح. جیسے جیسے دانت ہے نا اکھاڑا جاتا ہے اپنی جڑوں سے، اس طرح پہاڑوں کو ان کی جڑوں سے اکھاڑ دیا جائے گا. اکھاڑ کے پھر اس کے بعد ان کو پیسز کر کے کراش کر لیا جائے گا، ایسے جیسے پاؤڈر ہوتا ہے. اور پھر تو ظاہر ہے جب کوئی پاؤڈر چیز ہے تو وہ تو بادلوں کی طرح ایسے رہے گی. اسی لیے کہا گیا نا یہ بادلوں کی طرح چلیں گے. ایک صف بھی سیدھی نہیں ہوتی، کوئی بیچ میں کرسی رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ صف ہی توڑ دیتا ہے. اور صف جو ہوتی ہے وہ کھڑے ہونے سے ہوتی ہے، بیٹھے بھی نہیں ہوتی. اس کا مطلب کوئی بیٹھا نہیں ہوگا وہاں پہ. یعنی اتنا چھوٹا بچہ بھی جو دنیا میں پیدا ہوا، اور ایسا بچہ جو گر گیا وہ بھی اس دن ہوگا. گر گیا سے مطلب یہ ہے کہ ایبورٹ ہو گیا تھا یا اس کو ایبورٹ کرا دیا گیا تھا، لیکن اس میں روح پڑ گئی بھی تھی، وہ بچہ بن گیا ہوا تھا، وہ بھی اس دن ہوگا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. لیکن کیا چیز نہیں ہوگی؟
क्योंकि जमीन तो फ्लैट हो चुकी है। ना घर होंगे, ना गाड़ियां होंगी, ना कपड़े होंगे, ना जूते होंगे, ना मेकअप होगा, ना ज्वेलरी होगी, ना नाश्ता होगा, ना लंच होगा, ना डिनर होगा। कोई किचन ही नहीं होगा, ना कोई बाथरूम होगा, ना कोई दुकान होगी, ना फोन होगा, ना इंटरनेट होगा, ना अखबार होगा, और ना ही कोई ब्रेकिंग न्यूज होगी। ना दोस्त अहबाब होंगे, ना कोई बच्चे वालदैन, ना हमसाए, कोई भी नहीं होगा। मौजूद तो होंगे हम, मगर वो अपने नहीं होंगे। किताब तौहीद में ये हदीस है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन आवाज देगा, ए मेरे फरिश्तों, मेरे इन बंदों को सफों में खड़ा कर दो, इस तरह के अपने पाँव की उंगलियों के बल ये खड़े हों। तो उनको खड़ा कर दिया जाएगा हिसाब किताब के लिए। देखो लोगों, हम तुम हमारे पास आ गए ना, इसी तरह जैसे हमने पहली मर्तबा तुम्हें पैदा किया था। कि पहली मर्तबा कैसे पैदा किया था? नंगे जिस्म आए थे दुनिया में, कपड़े नहीं पहने हुए थे, बेखतना आए थे, खतने नहीं हुए हुए थे, पैर भी नंगे थे, वैसे ही आए, बेसरो सामानी की हालत में थे, खाली हाथ थे ना। खाली हाथ ही वहां पर पहुंचोगे। अब देखें आप जरा कि इंसान किस तरह से अल्लाह के यहाँ खड़ा होगा, कि वो दोस्त अहबाब हैं, लेकिन आज वो दोस्त अहबाब तो ऐसे ही है कि इंसान इतने हजूम में भी बिल्कुल अकेला है। पहली दफा जैसे पैदा हुआ था तो बिल्कुल अकेला ही था ना। अल्लाह के हत्ता के कहा गया कि इंसान उसी तरह पैदा होगा जैसे वो दुनिया में पैदा हुआ था, यानी अगर उसके कोई ऑर्गन्स दुनिया में निकाल दिए गए, मसलन किसी के कोई ट्रांसप्लांट हो गया, कुछ चीज निकाल दी एक, या मसलन उसका दांत निकाल दिया, या उसके कोई उज़्व जो बेकार हो गया था वो काट दिया गया था दुनिया में। वो पैदा तो उसके साथ हुआ था और हाथ पैर कहीं काट दिए गए, तो अब वो वहां पर उनके साथ पैदा होगा।